صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے سورہ صاد پڑھی تھی. سورہ صاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کرنے والوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم سے پہلے بھی کئی انکار کرنے والے تھے، جیسے وہ تباہ و برباد ہوئی ہے آپ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوں گے اگر اسی طرح انکار کرتے رہے تو. اس کے بعد اب سورۃ الزمر ہے جی. سورۃ زمر کے بعد آگے 7 وہ صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں حوامیم سبعہ کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ، ہر چیز کا ایک خلاصہ، نچوڑ، مکھن ہوتا ہے. وَلُبَابُ الْقُرْآنِ فِي الْحَوَامِيمِ، قرآن مجید کا لباب حوامیم میں ہے. اور یہ سورہ زمر جو ہے اس کو حوامیم کا مقدمہ کہتے ہیں. یہ حوامیم کی تمہید ہے. آپ ادھر آ جاؤ، آگے دونوں آگے آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے سارے سامنے آ جاتا ہے، بڑوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں درمیان والے شست میں. دو ہو جائیں، ایک قرآن مجید پہ دو ہو جائیں. ادھر آ جاؤ بھائی، یہ آگے دیکھو نا، ایک ایک بیٹھے ہیں سارے، دو ہو جاؤ. دلادی آگے آ جاؤ، ادھر ارمان کے پاس آ جاؤ، آگے آ جاؤ. سورہ زمر جو ہے یہ حوامیم کا مقدمہ ہے جی. اس سورہ مبارکہ میں مرکزی مضمون اور دعویٰ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت اللہ کی کرنی ہے اور خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور یہ دعویٰ اس سورہ مبارکہ میں 3 دفعہ ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں عقلی دلائل ہے اللہ کی وحدانیت پر اور دلیل وحی ہے. پہلے کئی دفعہ عرض ہو چکا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دلائل توحید کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 قسم کے ارشاد فرماتے ہیں: دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ. یعنی عقلی دلیل، نقلی دلیل اور وحی دلیل. کیونکہ اعتراض کرنے والوں کی طرف سے جو اعتراض ہوتے ہیں ان کی بھی 3 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں جی؟ پہلی قسم یہ ہے جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی کرو، یہ مسئلہ ہمارے عقل میں نہیں آتا.
ایک اللہ ہی سارے کام کیسے کرے گا جی؟ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کائنات کس نے بنائی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے۔ یہ بات عقل میں آ گئی ہے تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتی کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ یہ دلیل عقلی ہے۔ دوسری دلیل ہے جی نقلی۔ دوسری دلیل کون سی ہے؟ سارے بولے نا نقلی۔ نقلی کا معنی وہ نہیں کہ اصلی کے مقابلے میں جو نقلی ہے وہ نہیں۔ نقلی کا مطلب بات نقل کرنا، جیسے کہتے ہیں نا پیپر میں بچے نے نقل مار لی، یعنی اس کی بات کو نقل کر دیا ادھر۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ جی یہ بات کوئی نئی لے کر آئے ہیں، ہم نے آج تک یہ بات نہیں سنی، پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں۔ ان کے جواب میں اللہ نقلی دلیل ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں سنا تو تمہاری جہالت ہے نا، پہلے انبیاء کی بات نقل کر کے سنائیے۔ اللہ پہلی کتابوں کی بات نقل کر کے بیان کرتے ہیں، ایک بھائی یہ سنو، تم نے نہیں سنی نا، انبیاء وہ بات کر کے گئے ہیں جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور پہلی کتابوں میں وہ بات موجود ہے جو قرآن مقدس میں بات موجود ہے، وہ بات اللہ نقل کر دیتے ہیں پہلی کتابوں کی یا پہلے نبیوں کی یا پہلے علماء کی یا کسی اور چیز کی بات نقل کر کے اللہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ہو گئی دلیل نقلی۔ اعتراض کی تیسری قسم یہ ہے بھائی جی ٹھیک ہے لیکن اس بات کو رہنے دو نا، ضروری آپ نے خواہ یہ مسئلہ بیان کر رہے نہ کرو نا، کوئی اور مسئلہ بیان کر دو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ دلیل وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے میری وحی کی اتباع کرنی ہے، جو بات میں اللہ کا ہوں آپ نے اسی بات کو بیان کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دلائل عقلیہ اور دلیل وحی موجود ہے، نقلی دلیل نہیں ہے جی۔ شروع میں صداقت قرآن کریم ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ کون اللہ؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یہ ہے دلیل وحی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی جانب کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اسی حق کو ہی آپ نے بیان کرنا ہے۔ اچھا وہ حق کیا ہے؟ دعویٰ سورت کا کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وہ حق یہ ہے اللہ ہی کی عبادت کیجئے اس حال میں کہ خالص اس کے لیے پکار کرنی ہے۔ دین کا معنی یہاں پہ پکار ہے، دین کا معنی یہاں پہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ عبادت تو مکے کے مشرک بھی کرتے تھے اللہ کی، طواف بھی کعبے کا کرتے تھے، اور بھی کئی کام کرتے تھے، لیکن خالص نہیں کرتے تھے، ساتھ شرک بھی کرتے تھے۔ فرمایا حق مسئلہ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ حرف تنبیہ ہے، خوب سن لو لوگو، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے خالص بندگی ہے۔ خالص بندگی حق ہی صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہے سارے بولے نہیں۔ آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے نا تو پھر جلدی پوری صورت ہو جائے گی، ورنہ آدھا ٹائم تو آپ کو بلانے میں لگے گا، آدھا ٹائم آپ کو سمجھانے میں لگے گا، پھر بیچ میں یہ ڈر ہو جاتا ہے بندے سو تو نہیں گئے شاید، جگانے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے سارے آپ ساتھ بولتے رہیں تاکہ شک ہی نہ پڑے بندے کو۔ شک سے بندہ، یہ دیکھو نا منہاج صاحب بیٹھے ہیں، تو جی منہاج صاحب بندے مشکوک ہو جائے تو پولیس گرفتار کر لینی بھی، شک پہ گیا جی، بعض دفعہ پھر بری بھی ہو جاتا ہے، لیکن شک بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اس واسطے آج پولیس کی ذمہ دار ہمارے بالکل پہلی لائن میں بیٹھے ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ شک پہ جائے تو پھر گرفتاری کا آرڈر ہی نہ لیا جائے۔ اس واسطے شک نہیں پڑنا چاہیے، سب بولے سبحان اللہ۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے، اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ میری طرف دیکھیں نا جی، بچہ بیٹھ جائے گا، سارا مجمع ادھر دیکھ رہا ہے۔ والذین اتخذوا، دوبارہ ہے سنیں اور میری طرف دیکھیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنائے، ان کا کہنا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کسی اور مقصد کے لیے مگر صرف اس لیے لیقربونا، تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں، الی اللہ زلفا، اللہ کی طرف درجوں میں۔ ہم ان کی پکارے اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے آگے سجدے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کی کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میری ہی عبادت کرو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی کریں گے تب جا کے اللہ کے قریب ہوں گے۔ فیصلہ اللہ دن قیامت کے کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو کاذب کفار، جو کذاب ہو، کذب والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، اور کفار ناشکرہ ہو، کفر کرنے والا ہو۔ تم کہتے ہو نا اللہ کی اولاد ہے، تم کہتے ہو اللہ کی شریک ہے، اللہ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا اولاد بنانے کا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو وہ چن لیتا اس میں سے جو پیدا کیے ہیں جس کو چاہتا، لیکن سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ اس کی قدرت کی دلیل سنو، خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات کے اوپر، وسخر الشمس والقمر، اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، سب کے سب ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہے ہیں۔ اللہ هو العزیز الغفار، خوب سنو غالب بھی اللہ ہے، بخشنے والا بھی اللہ تعالی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اور دلیل سنو اس کی قدرت کی، پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کے جوڑے کو بھی بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور نازل کیا یعنی پیدا کیا تمہارے لیے جانوروں میں سے 8 جوڑے، بکرا اور بکری، بھیڑ اور دمبا، بیل اور گائے، اونٹ اور اونٹنی، یہ تمہارے لیے 8 جوڑے اللہ نے بنائے۔ پھر تمہیں کیسے پیدا کیا ذرا یہ بھی تو غور کرو نا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، کبھی نطفہ ہوتا ہے، کبھی لوتھڑا بنتا ہے، کبھی بوٹی بنتی ہے، کبھی ہڈی بنتی ہے، کبھی اوپر گوشت چڑھاتا ہے، کبھی نقشے بناتا ہے۔ خلقا من بعد خلق، ماں کے رحم کے اندر ایک کے بعد دوسری تخلیق پیدا کرتا ہے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، پردے اور جھلی کا اندھیرا 3، 3 اندھیروں کے اندر تیری صورت بنانے والا کون ہے؟ سارے بولو کون ہے جی؟
آگے ثمرہ نکالا، نتیجہ نکالا دلائل کا، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تو تمہارا رب ہے نا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے، بیماریاں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، دکھوں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے، رزق دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، رب کا در چھوڑ کر کدھر در بدر دھکے کھا رہے ہو۔ پیر نصیر الدین صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں یہ بے طلبی بابے طلب کے ہوتے اور یہ شرک مسبب سبب کے ہوتے، کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس کا در چھوڑ کر کہاں بھٹکے اور بہکے جا رہے ہو، جو مانگنا ہے صرف اپنے رب کے در پہ آ کے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو۔ سب کچھ مانگنا ہے تو کس سے مانگو جی؟ اللہ سے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات نہیں مانتا، اگلی آیت میں اللہ نے اسے زجر اور ڈانٹ، فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے نہیں مانو گے تو اللہ بے پرواہ ہے تم سے۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری؟ نہیں مانو گے تو نقصان اپنا کرو گے، رب کا کوئی نقصان ہے۔ ان تکفروا، اگر تم نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عنکم، بس بے شک اللہ غنی ہے تم سے۔ ایک بات سن لو، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر۔ تم کفر کرو گے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، باقی پرواہ اللہ کو کوئی نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرو گے تو وہ پسند کرے گا، اس کو خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا تم سے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یہ بھی سنو کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب نے لوٹ کر اپنے رب کی جانب ہی جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ خبر دے گا تمہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکن سے بھی باخبر رہنے والا ہے۔ محمد رمان قرآن مجید کو دیکھو، چھت پہ کیا پرندے اڑ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، شکوہ زجر، انسان پہ شکوہ، مجبوری میں رب کو یاد کرتا ہے، مجبوریاں رب ڈال دے بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، پھر پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ، اس کی جانب رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے نعمت اپنی طرف سے، تکلیف دور کر دی، بیماری دور ہو گئی، نعمت مل گئی، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کی جانب پہلے پکارتا رہا، یا بھول جاتا ہے ان دعاؤں کو جو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا۔ وجعل للہ اندادا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے شروع کر دیتا ہے، لیضل عن سبیلی، تاکہ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے اس کے راہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، تمتع بکفر کا قلیلا، نفع اٹھا لے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، انکا من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں ہو جائے گا۔ اگر یوں ہی کرتے رہے
नाशुक्रियां करते रहे तो अंजाम तुम्हारा क्या होगा जी। एक लगाने की जगह है इधर, इधर गुंजाइश बन जाएगी, इधर बीच में जफर साहब के साथ आ जाए आप साथ। फरमाया इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तुम आग वालों में से हो जाएगा। अब आगे अगली आयत में अल्लाह ने तकाबुल बयान किया जी दो लोगों का जी। अल्लाह ने अपने इबादत गुजारों का और अल्लाह ताला ने उन लोगों का जो मुनकिर हैं, दोनों का तकाबुल बयान किया। सुनिए, अम्मन हुआ कानितुन, इस सूरत के अंदर एक तकाबुल भी यहाँ भी है, आगे भी चल के आएगा, ये इस सूरत का हिस्सा है। अल्लाह मोमिन और काफिर में, फरमा बरदार और नाफरमान में, आलिम और जाहिल में अल्लाह तकाबुल बयान करते हैं। सुनिए, अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल, भला वो शख्स जो फरमा बरदारी करने वाला है, आना अल-लैल साजिदन व काइमा, रात की घड़ियों में सजदे करने वाला है, क़ियाम करने वाला है। अल्लाह में भी तौफीक अता फरमाए, रात को उठ के बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़े, अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। यहज़रुल आखिरा, आखिरत से भी डरता है, वयरजू रहमत रब्बिही, और अपने रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है। कुल आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या बराबर हैं जानने वाले और न जानने वाले। एक आदमी के पास इल्म है, एक के पास इल्म नहीं है, दोनों बराबर हो सकते हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई, धक्का लगा के यहाँ से बरमे तक ले गए, ईद का दिन था, समझना स्टार्ट नहीं हो रही, गांव जाना था, मिस्त्री ईद वाले दिन नहीं मिलते थे। बरमे के पास एक मिस्त्री मिला, एक छोटी सी तार निकली हुई थी, उसने 1 सेकंड के अंदर वो लगा दी, इसका स्टार्ट करो, हो गई स्टार्ट। मैंने कहा कितने पैसे, उसने कहा 1000 रुपया दे दो। यार ये काम तो बड़ा थोड़ा ही है। उसने कहा ये थोड़ा सा काम ना होता ना तो आप टक टक धक्का लगा के ले जाते। समझ, मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है। तो यह इल्म वाला और बगैर इल्म वाला बराबर नहीं होते। जो भी जिसके पास इल्म है, अल्लाह कहते जैसे इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं है, ऐसे ही फरमा बरदार और नाफरमान भी बराबर नहीं है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, लेकिन इस बात को समझते अकल वाले हैं, वरना तो बेवकूफ कहेगा वो खैर है जी कोई नहीं, बस अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है। ओ भाई उम्मीद तो है, लेकिन कोई अल्लाह की रहमत को हासिल करने की कोशिश भी तो करना। ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, जनाब सिर्फ मुहर्रमुल हराम का महीना है। अल्लाह हम सबको आले नबी से मोहब्बत नसीब फरमाए। आले बैत से मोहब्बत तो ईमान कैसा है, मैंने पिछले दरस में भी अर्ज किया था। वो बंदा तो ईमानदार हो ही नहीं सकता जो नबी के घराने से बुग़्ज़ रखे। नबी के औलाद से बुग़्ज़ रखने वाला बंदा भला मोमिन हो सकता है? आले बैत से मोहब्बत तो ईमान है, लेकिन करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तीरों की बौछार में नमाज न छोड़ें और हम जनाब एसी वाले रूम में पंखे नीचे बैठ के नमाज न पढ़ें, नारा लगाए हुसैन का। सिर्फ नारे से बात तो नहीं बनती ना, कुछ काम करना भी तो पड़ता है ना। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सिर्फ नाम लेना ही काफी नहीं है ना, कुछ अमल भी तो करके दिखाओ ना। अब तो अल्लाह रहम फरमाए, दिखलावा ही रहेगा। क्या कहा इकबाल ने, रह गई रस्मी आज़ा रूह बिलाली न रही। रूह बिलाली तो खत्म हो गई, अब तो बस एक शुगर बन गया। हमारे दोस्त थे डी खान के, उन्होंने वाक़या सुनाया, कच्चे का इलाका है डी खान के करीब, पक्कर से बीच में। वो कच्चे के इलाके का वाक़या सुनाया। मुहर्रम के दिन आ गए, मास्टर साहब आपका इलाका करीबी बनता है उधर, तो वो जनाब मुहर्रम के दिन आ गए। चौक में मजदूर बैठे थे, उनमें एक हमारे पठान भाई माशाल्लाह बड़े सोने चिट्टे गोरे, कारी शुएब साहब की तरह चमक रहे थे। उसके पास गए और उन्होंने जाकर कहा, कारी साहब हो 10 मुहर्रम वाले दिन थोड़ी ज़रूरत है। कहा जी बताओ काम क्या करना है। उसने कहा काम और कुछ नहीं करना, आपको हम अरबी जुब्बा पहनाएंगे और ऊंट पर बिठा के लाएंगे और आपने मजमे में आना है और आपसे सवाल होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आपने कहना है मैं करबला से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ?
تو وہاں پھر آپ نے کیا دیکھا کربلا میں؟ آپ نے کہنا میں نے کچھ لاشیں دیکھی، سر ادھر دھڑ ادھر، زخم فلاں فلاں فلاں، یہ ساری باتیں آپ نے کہنی ہے، تو آپ کو دیہڑی ڈبل نہیں ٹرپل ملے گی۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ٹوکریاں اٹھا اٹھا تھک گئے ہیں، مزدوری کر کر کے تھک گئے ہیں، سفید سوٹ بھی بندہ پہنے، پیدل بھی نہ آئے، اونٹ پہ بیٹھ کے آئے، اور کام بھی صرف اتنا ہے کہ دو تین جھوٹ بولنے ہیں صرف، باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تنخواہ بھی ڈبل ملے، خرچہ بھی ملے، کھانا بھی چنگا چوکھا ملے۔ قاری صاحب آخر بالکل میں تیار ہوں جی۔ تیار ہو گئے، 10 محرم والا دن آیا، جبہ انہوں نے پہنا دیا، اوپر جناب وہ سارا وہ جو عربیوں کو رومال سٹائل بنا دیا جی، گاترا، وہ گاترا وہ عربیوں والا ہے، یہ سب رہ کے ہے نا، عرب میں زیادہ پتہ ہے، وہ اوپر ڈال دیا، وہ جناب فٹ فاٹ عربی بنا کے نا جناب اونٹ پہ بیٹھ کے مجمع میں آ گئے جناب۔ اب بات تو انہوں نے یاد کی ہوئی تھی کہ میں نے یہ بتانا ہے میں کربلا سے آیا ہوں سارا کچھ، لیکن جب اس نے سوال کیا نا وہ مجلس والے ذاکر صاحب نے، اس نے سوال بڑا عجیب انداز میں کیا، اس آقا سچی دس او مسافرات تینو واسطے اللہ پاک دا، واسطے سچے تے سونے رسول دا تے پنجا تنا دا، بی بی پاک دی پاک سانک دا تے قرآن پاک دا، سچ سچ دس کی دیکھ کے آئے ہو؟ وہ اتنے واسطے جدو آئے نا تو قاری صاحب کا ڈر، قاری صاحب کو اللہ دی قسم کھ نہیں ویکھیا جی، چوک جو نپ کے لے آئے نے مزدوری واسطے، اس تو علاوہ میں کھ نہیں ویکھیا۔ اس نے کہا ساری فلم ہی تم ساڑ دیتی، اتنا بادشاہ تیرے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن ویسے پوچھو نا، سادہ سادہ سوال کرو نا، اتنے اللہ رسول کے واسطے دے کے تو نہ پوچھو نا، جب اتنے واسطے دے کے پوچھو گے تو پھر تو اللہ سے ڈر لگتا ہے نا، پھر تو سچی بات کرنی پڑتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اتنے واسطے دے کے بڑے اطمینان سے آگے جھوٹ بھی سنا بھی لیتے ہیں، سننے والے سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر اب یہ موضوع نہیں ہے جنہوں میں نے بات کر لی تھی، ورنہ باتیں ابھی بہت ساری دماغ میں اور بھی آ گئی ہیں۔ چلو ایک بات اور سنا دوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ سارا گھرانہ ان کی زبان عربی تھی یا سرائکی تھی؟ سارے بولو بھائی، انہوں نے کچھ کہا تو عربی میں کہا ہوگا نا، پڑھ کے سناؤ نا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ چلو اس کا ترجمہ سرائکی میں کرو، پنجابی میں کرو، پشتو میں کرو، کسی زبان میں کرو، یہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ساری تقریر ہی سرائکی، کیونکہ دکھی آواز ہے، اور اس میں جناب بڑا بندے نے رونا اونجی آ جانا ہے۔ حضرت زینب نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ فرمان لگے ھذا حسین بالعراء، ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء الى اللہ المشتقى۔ حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، اپنے بھائی حسین کی شہادت کے بعد کہہ رہی ہے ھذا حسین بالعراء، یہ دیکھو میرا بھائی حسین آج ریت کے ٹیلے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور کیسے لیٹا ہوا ہے؟ مزمل بالدماء، خون کی سرخ چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔ آج میرا بھائی خون کی سرخ چادر کر کے کربلا کی ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور دنیا والوں موت بڑے بڑے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے، دیکھو تو صحیح نا میرا بھائی، اعضاء کٹے ہوئی ہیں لیکن پھر بھی کتنا خوبصورت مسکراتا چہرہ لے کر لیٹا ہوا ہے۔ اور پھر فرمانے لگی الی اللہ المشتقى، میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، اس وقت میں اپنے ٹکڑے اپنے مالک اور اپنے رب کو ہی سناتی ہوں۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون،
موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ آج تو حسین کا سر تم نے تن سے جدا کر دیا، لیکن حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ اللہ کریم نے بھی فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے بندے وہ ہیں جب بھی انہیں کوئی دکھ اور صدمہ پہنچتا ہے کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور اس دکھ کی گھڑی میں اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آل رسول نے رجوع کیا تو کس کی طرف کیا؟ بولو سارے زور سے بولو۔ خیر، انما یتذکر اولو الالباب، لیکن عقل والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو نا، اتقوا ربکم، ڈرو نا اپنے رب سے، الذین احسنوا، وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ دنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اگر یہاں پر تمہیں اللہ کی عبادت سے کوئی روکتا ہے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک پورے بدلہ دیے جائیں گے صبر والے اپنے اجر کا بغیر حساب کے۔ صبر والوں کو اجر ملے گا جی۔ اگر آپ توجہ فرمائے تو ایک بات عرض کروں، توجہ ایسا حضرات کی جی، ایک لفظ ہے جشن، ایک لفظ ہے ماتم، ایک لفظ ہے بولو، دوسرا لفظ ہے اسلام کی ڈکشنری کے یہ الفاظ نہیں۔ اسلام کی ڈکشنری میں دو لفظ ہیں ان کے مقابلے میں، جشن کی جگہ پہ شکر ہے، ماتم کی جگہ پہ صبر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اگر کوئی روئے دھوئے اتفاقاً رونا دھونا آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، اسلام نے رونے کا حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی خوشی میں کوئی اظہار کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام نے جشن منانے کا نہیں، شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عید والے دن ایک چھٹی نماز اللہ نے لازم کی ہے، خوشی کا دن ہے نا، سجدہ ریز ہو جا، غم آئے صبر کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبر کیا اور شکر کیا جنت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک پورا بدلہ دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنے اجر بغیر حساب کے۔ دلیل وہی آگے آئے گی۔ قل آپ فرما دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت اللہ کی کروں، مخلصا لہ الدین، خالص اس کے لیے پکار کرنے والا ہو جاؤں، وَأُمِرْتُ، اور میں یہ بھی حکم دیا گیا ہوں لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اول درجے کا فرما بردار بن جاؤں۔ قل آپ فرما دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب پھر سورت کا دعویٰ سن لیجئے، قل اللہ اعبد، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مخلصا لہ دینی، میری عبادت خالص اپنے اللہ کے لیے ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نبی کی امت کو بھی چاہیے کہ عبادت خالص، فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی،
بس تم عبادت کرو جس کی چاہو اس کے علاوہ، میں محمد تو اپنے رب کی عبادت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے آل و عیال کو بھی خسارے میں ڈال دیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، خوب سن لو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، جس نے رب کو ناراض کر دیا اس سے بڑا نقصان اور اچھا کتنا بڑا نقصان ہے اگلی آیت میں بتایا، لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر سائے ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور نیچے بھی سائے ہوں گے، آگ کے سائے اوپر نیچے سے مراد ہے، اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی ان کے آگ لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ گرمی دن کو ہوتی ہے، ہم دھوپ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یہاں سے وہاں گیٹ تک جاتے ہیں 2 قدم اف اف کرتے ہیں، یار اتنی گرمی ہے۔ اللہ رحم فرمائے جب اوپر بھی آگ ہوگی اور نیچے بھی آگ ہوگی، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ جہنم میں چلے گئے جناب۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ اللہ ڈراتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، یا اللہ ہم تو اس سے ڈرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اگلی ہے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی اور ہدایت والوں کی نشانیاں بیان کی۔ میں مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے استاد حضرت مولانا عبد الرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اس رکوع کا ترجمہ ہم ان سے پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا استاد جی بیان کرنا ہو تو کوئی ہمیں بھی بیان کا طریقہ سکھاؤ، ہوتا ہے طالب علموں کو شوق، استاد جی ہمیں بھی بیان کا طریقہ سکھاؤ۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے جو بھی ہم پڑھنے والے، استاد جی نے فرمایا کہ ترجمہ صحیح یاد کرو، بیان آپ پہ آ جاسی، ترجمہ صحیح یاد کرو، بیان آپ پہ آ جائے، تقریر نہ رٹے لانے رہو، ترجمہ یاد کرو، یہ دونوں کم آسی۔ آگے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دیکھتے نہیں ہو، یہ دیکھتے نہیں ہو، یہ بیان ہی تو ہے نا، اگلی آیتوں کے بارے میں فرمایا دیکھتے نہیں ہو، یہ بیان ہی تو ہے نا۔ آپ بیان میں کہہ سکتے ہیں میں آج آپ کے سامنے عقل والے اور ہدایت والوں کی نشانیاں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں بیان کے لیے میں آج آپ کے سامنے عقل والوں اور ہدایت والوں کی پہچان بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ 2 اگلی آیتیں پڑھیں، ان میں عقل والوں اور ہدایت والوں کی نشانیاں ہیں، یہ بیان ہی ہے نا، یہ انہوں نے مجھے اس وقت کہا تھا، اور اس وقت یہ میرا ذہن بنا کہ واقعی بھائی بیان رٹے لگانے کا نام نہیں ہے، قرآن مجید آتا ہو تو بیان خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ آپ اگلی آیتیں دیکھیں، اور پھر وہ ساجی کی بات اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی عبادت کرنے سے، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ نمبر 2 وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی جانب انہوں نے رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، پس خوشخبری دیجیے میرے ان بندوں کو، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو بات کو سنتے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں، غرضی نہیں کرتے بلکہ درس میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا یستمعون القول، بات کو سنتے ہیں، اور نمبر 4 فیتبعون احسنا، پھر اچھی بات کی اتباع بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ 4 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1 پہلی بات کون سی ہے؟ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں۔ نمبر 2 انابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نمبر 3 یستمعون القول، بات کو سنتے ہیں، اور نمبر 4 اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ،
یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی تو عقل والے ہیں۔ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا عبدالرؤف صاحب نے، تقریر ہے نا، یہ تقریر ہے نا، یہ بیان ہے نا کہ عقل والے بھی یہی ہیں اور ہدایت والے بھی ہوں، جن کو کون ہدایت والا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص جس پر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو آگ کے اندر ہے؟ بھلا کون بچائے اس کو جسے اللہ آگ میں ڈالے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بھی بالا خانے بنے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف۔ نوکری بندہ کرتا ہے، دفتر والے کہتے ہیں آپ کی جب سروس ہو جائے گی نا 40 سال یا 35 سال، ہم آپ کو پلاٹ دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں پلاٹ ملنے والا ہے جی، ہمارے دفتر والوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وعد اللہ، اور دنیا والوں کے وعدوں پہ یقین کرنے والوں، رب وعدہ کرتا ہے تیرا پلاٹ جنت کے اندر ہوگا، صرف پلاٹ ہی نہیں ہوگا، ڈبل بالا خانے بھی بنے ہوں گے، نیچے نہریں بھی بہتے ہوں گی۔ وعد اللہ، اس پلاٹ کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہو تو دلیل عقلی سنو، الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر چل پڑے جناب چشمے زمین میں، ثم یخرج به زرعا، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ کھیتی نکالتا ہے، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ بڑے مختلف ہوتے ہیں، کبھی کچی ہوتی ہیں، کبھی سبز ہو کر پیلی ہو کر پک جاتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، گا دیا جاتا ہے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں۔ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، یہاں بھی سنو، نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اچھا پھر تقابل آگے جی، میں نے عرض کیا تھا نا اس سورہ مبارکہ میں تقابل بھی ہے مختلف لوگوں کا، کافروں کا، ایمان والوں کا، فرما برداروں اور نافرمانوں کا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس وہ شخص کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، ایک وہ بندہ ہے توحید پہ سینہ کھل گیا ہے، رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی فرض پڑھ رہا ہے، کبھی کعبے کا طواف کر رہا ہے، کبھی بیٹھا ذکر کر رہا ہے، کبھی خیرات کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، کبھی نیکی کا کوئی کام، کبھی کوئی کام، سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ نور ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ اور دوسرا طبقہ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا دل نرم ہے اللہ کے حکم کے آگے، دوسرا جس کا دل سخت ہے وہ گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت دل والوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ دل کی نرمی نصیب فرمائے۔ اور دل کی نرمی قرآن سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے آگے دلیل وحی اگلی آیت، اللہ نزل احسن الحدیث، حدیث کہتے ہیں بات کو، اس لیے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو احادیث مبارکہ یا حدیث رسول صلی اللہ، دور سے بولو صلی اللہ، تو لفظی معنی حدیث کا کیا ہو گیا؟ بات۔ اللہ کہہ رہے باتیں تو تم نے بڑی اچھی سنی ہوں گی، فلاں خطیب بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، فلاں مولوی صاحب بڑی اچھی باتیں کرتا ہے،
فلاں بزرگ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن سب سے اچھی بات تو رب کی ہے نا جی۔ رب سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ساری باتوں میں سب سے اچھی اور عمدہ بات نازل فرمائی ہے۔ اور عمدہ بات کون سی ہے بولو؟ اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ زور سے بولو، قرآن۔ اللہ نے کیا، یہ احسن الحدیث ہی ہے، یہ ہے احسن الحدیث۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ساری باتوں میں سے عمدہ بات قرآن کی صورت میں نازل فرمائی ہے۔ کتابا متشابہا، یہ وہ کتاب ہے جو متشابہ ہیں، ملتے جلتے مضامین ہیں۔ رمضان مبارک میں سارے دن رٹا لا لا کے پھر شامی حافظہ متشابہ لگ جاتا، کتاب متشابہ، وہی جو متشابہ والی کتاب۔ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، متشابہ لگ گئے۔ ایک بندے نے بعد میں کہا بڑی عجیب گل ہے حافظ صاحب، تو سورہ یاسین سے متشابہ لگ گئے، سورہ یاسین میں ہمیں تو کبھی متشابہ نہیں لگا۔ میں کہتا ہوں سورہ یاسین کے علاوہ اور صورت آنی کیڑی ہے؟ دوسری صورت آتی ہو تو بندہ ادھر جائے نا، تمہیں تو آتی ایک ہے نا، ہمیں تو 114 صورتیں ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں متشابہ لگ جاتا ہے۔ کتاب متشابہ، اس لیے متشابہوں پہ خفا نہ ہوا کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، لوگ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسا ماحول نہیں ہے، بعض علاقوں میں وہ جب ڈانٹتے ہیں نا حافظ کو اتنے متشابہ، پھر حافظ کے سامنے آپ مشورہ کرنے پہ چھوڑ یار نہ دس جان دے، کیونکہ انہوں نے بارے پنگا کون لگے پھر۔ اس لیے متشابہ شکر کرو انہوں نے نکال دیے، اصلاح ہو گئی ہے، ورنہ اگر وہ دب دے بنا تو پھر۔ اس لیے متشابہ آ جائے، حافظ صاحب نے بتا دیا، انہوں نے ٹھیک کر لیا، الحمدللہ۔ کتاب متشابہ، قاری شیر محمد صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست حافظ اور قاری ہیں، متشابہ لگ جاتے ہیں ان کو ماشاءاللہ۔ یہ منہ پہ تعریف والی بات ہے، یہ چلتے رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی متشابہ لگ جاتے ہیں، ہے جو متشابہ والی کتاب۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، حفظ والے ہو تو منتل متشابہ نہیں لگ رہا جی، اتنے مار پیسی ہے یہ نہیں، تجھے آپ کو کہا یہ دلیل میرے سامنے پیش کرو بھائی جی، کتاب متشابہ، کتاب متشابہ مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، مثانی دہرائی جانے والی، ایک بات اللہ ادھر بیان کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں پھر بار بار دہراتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے یہ بات۔ تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، چمڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے چمڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں یوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سکون پا کے اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، اسے کوئی ہدایت دینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور تقابل کیا ہے سنو، دن قیامت کا ہوگا، میری جانب دیکھیں گے، مجرم کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے نا جی، یا آگے سے کوئی چیز آ جاتی ہے، تلوار ہی کوئی مارے تو بندہ آگے کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کرتا ہے، ہاتھ تو ہوں گے باندھے ہوئے، آگے شعلے آئیں گے جہنم کے، اللہ کہتے ہیں پھر منہ کے ساتھ روک رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ دعا صبح و شام پڑھیں، اللہم اجرنا من النار۔ حضور نے فرمایا 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام کو یہ دعا پڑھو، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں حفاظت فرما۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، بھلا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو بچ رہا ہوگا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے۔
برے عذاب سے چہرے کے ساتھ بچ رہا، ہاتھ تو بند ہوئی ہے نا، یوم القیامہ دن قیامت کے، وکیل للظالمین پھر ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کماتے تھے، کذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، فاتاہم العذاب ان کے پاس بھی عذاب آیا، من حیث لا یشعرون وہاں سے آیا جہاں سے انہیں شعور بھی کوئی نہ تھا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بس اللہ نے ان کو ذلت کا عذاب چکھایا دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ دھیان کریں، تاکہ نصیحت حاصل کریں، غور و خوض کریں۔ قرآن عربیا یہ قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج اس میں کوئی ٹیڑھا پن کوئی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات کوئی نہیں، مقصد یہ ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں، سنیے ایک مثال اگلی آیت میں، مشرک اور موحد کی مثال۔ اللہ کہتے ہیں پہلے مثال زبانی سمجھو نا، پھر آیت میں دیکھیں گے بات سمجھ آئے گی زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کی مثال ایسے جیسے ایک غلام ہے اور اس کے مالک کافی سارے ہیں، مثلا 10 بندوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے، ایک غلام مالک 10، ایک اس کو مالک کہتے اور آ میرا سر دبا، دوسرا کہتے نہیں پہلے میرے پیر دبا، تیسرا کہتے جا میرے لیے سبزی لے آ، چوتھا کہتا جا میرا فلانا کام کر کے آ۔ 10 آرڈر ہیں، بندہ ہے کہ وہ کیا کیا کرے، کدھر کدھر جائے، اور میں ایک کا تو پانے جن جا میں شودی کیڑی کیڑی نال بن جا، وہ کدھر کدھر جائے، ادھر جائے ادھر جائے، 10 آرڈر دینے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے خود بتاؤ ان دونوں غلاموں میں سہولت والا کون سا ہے، جس کا ایک مالک ہے یا جس کے 10 مالک ہیں؟ سارے بولو۔ ایک موحد بندہ ہے جس نے سجدہ بھی اللہ ایک ہی کے آگے کرنا ہے، ہاتھ بھی رب کے ایک ہی کے آگے پھیلانا ہے، جو حاجت ہے اسی ایک سے مانگنی ہے، صحت بھی اسی سے مانگنی ہے، رزق بھی اسی سے مانگنا ہے، اولاد بھی اسی سے مانگنی ہے، ہر چیز اپنے مالک سے ہی مانگنی ہے۔ ایک ہی غلام ہے، بندہ ہے، ایک ہی اس کا مالک ہے، کسی اور سے اس کو مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک کو راضی کرنے والا وہ زیادہ خوشحال ہے یا جس نے 10 کو راضی کرنا ہے؟ ایک کو راضی کرتا ہے، آج اس کے در پہ جائے گا، کل اس کے در پہ جائے گا، رزق یہاں سے مانگے گا، اولاد وہاں سے مانگے گا، صحت وہاں سے مانگے گا، پھر کے ستیہ ناس ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ باقی سارے در چھوڑو، ایک رب کا در تھام دو۔ سنیے جی مثال، اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال ایک شخص کی، فی شرکاء متشاکسون اس میں کئی سارے شریک ہیں، اور وہ شریک بھی بڑے جھگڑالو قسم کے ہیں، وہ تو شریک ہو کے چلو یار ٹھیک ہے اس کا کام کر کے پھر میرا کر لے پھر بھی خیر ہے، ہر ایک اپنا روپ ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ اور دوسرا وہ شخص ہے جو ایک آدمی کی فرما برداری کرنے والا ہے، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ بولو، اللہ پوچھ رہے ہیں، بولو، اللہ کہے یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، پھر مثال کے بعد ثمرہ اور نتیجہ یہ نکلا سب تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان کی اس بات کو جانتے کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا تڑیاں دیتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں آپ کی اولاد کوئی نہیں ہے، کل آپ مر جائیں گے، نام مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ اچھا تم نے ادھر ہی رہنا ہے، انکا میتون وانہم میتون بے شک آپ پہ موت آئے گی تو بے شک ان پر بھی تو موت آنے والی ہے نا، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون پھر بے شک تم قیامت والے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑا کرو گے، یعنی سارے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کیا ہونا ہے؟
دنیا میں تو کسی نے نہیں رہنا، نہ میرے محبوب نے رہنا ہے، نہ تم نے رہنا ہے، لیکن سب آؤ گے نا میرے سامنے، فیصلے تو وہاں ہوں گے نا۔ پھر پتہ چلے گا سچے نبوت کی، سچی دعوت کا انکار کرنے والوں کو جو مار وہاں پہ پڑنی ہے، پتہ وہاں پر چلے گا نا۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ۔ اب توجہ کرنا، دو باتیں جی، بندہ نبی نہ ہو اور کہے میں نبی ہوں، یہ بھی ظالم ہے، اور بندہ سچا نبی ہو اس کو کوئی نہ مانے تو نہ ماننے والا بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ جھوٹا نبوت کا دعوے دار وہ بھی ظالم ہے، اور سچے نبی کا انکار کرنے والا بھی کیا ہے؟ بولو، دونوں ظالم ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے، ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ بولے، وکذب بالصدق اذ جاء، اور سچ کو جھٹلائے جب سچ اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ والذی جاء بالصدق، وہ اور وہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء بالصدق، جو سچ کے ساتھ آیا ہے، وصدق بھی، اور اس سچ کی تصدیق جس نے کی ہے، اولئک هم المتقون، یہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ میرا محمد سچ لے کر آیا ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والے میرے محمد کے صحابہ سارے کے سارے تقوی والے بنتے گئے ہیں۔ صحابہ کی عظمت بھی قرآن بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے گواہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نسبت نبی کا احترام بہت ضروری ہے۔ اہل بیت کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، اصحاب کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کے شاگرد ہیں۔ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، چاہے وہ آپ کے شاگرد ہوں، چاہے وہ آپ کا گھرانہ ہو۔ بھئی ہم تو ان گلیوں کی بھی عزت کرتے ہیں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حاجی صاحبان جب حج کے لیے جاتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں اسی مدینے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ حج مدینہ میں تو نہیں ہوتا، حج تو مکہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ محبت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج پہ جانے والے کی زبان سے پہلے نام جو نکلا تو مدینہ کا نکلا، اور اس کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ محبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منا، اے اللہ مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ایسے ڈال جیسے مکہ کی محبت تو نے ڈالی ہے، او اشد منہا، بلکہ مکہ سے بھی بڑھ کے مدینہ کی محبت ڈال۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، آج اللہ نے ہر مومن کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دی ہے۔ اصل نسبت نبی کی وجہ سے محبت ہے، سب کا احترام ضروری ہے جی۔ محرم الحرام کے موقع پہ بعض نادان اہل بیت کی آڑ میں اصحاب رسول پہ بہت زبان درازیاں کرتے ہیں، اصحاب رسول پہ بہت زبان درازیاں کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت پہ زبان درازی کرنا بھی حرام، اور اصحاب رسول پہ زبان چلانا بھی بولو کیا ہے جی؟ حرام۔ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لحاظ تو کرو گا۔ آخر جی وہ بڑے لیٹ ایمان لائے، اور لوگوں کو یہ مسئلہ بھی ہے نا، وہ لیٹ ایمان لائے۔ ہم نے کب کہا ہے پہلی صف والے اور چوتھی صف والے برابر ہیں؟ پہلی صف والوں کا شان تو زیادہ ہے، لیکن میری طرف دھیان کریں جی، لیکن ایک آدمی جماعت میں لیٹ پہنچا، چوتھی رکعت میں شامل ہو گیا، اب وہ لوگ جو پہلے سے مسجد میں تھے، حاجی صاحب ہیں، آپ حضرات جو پہلے سے موجود ہیں، آپ اس کو کہیں بھائی کیوں لیٹ آئے ہو؟ بھائی جلدی کوشش کیا کرو نا یار، دیکھو آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ تو یہ لوگ تو کہہ سکتے ہیں جو پہلی صف والے ہیں، لیکن وہ بندہ جو باہر چوک میں بیٹھا ہے جس نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، وہ کیوں اعتراض کرے اس پہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کیوں اعتراض کرے؟
جو جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا وہ اس کو کہے بھائی تم بڑا لیٹ گئے ہیں، وہ کہ لالا میں لیٹ تو گیا نا، تو گیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نبی پاک کے پاس بہت تاخیر سے آئے اور نبوت کے قدموں میں گئے تو ہے نا، نبی نے ان کا ایمان مانا، رب نے بھی مانا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند ملی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جنت کا وعدہ ہوا۔ تو کون ہوتا ہے صدیوں بعد اٹھ کے آنے والا کہ وہ لیٹ گئے ہیں؟ تو کون ہے؟ تو صدیوں پیچھے ہے نا، جو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا، جس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے محبوب خدا کا دیدار کیا ہے اور اللہ کے نبی کی آواز سنی ہے، نبوت کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے بندے تو اپنی زبان کو کنٹرول کر، تیرا یہ مقام نہیں کہ تو اس پہ اعتراض کر۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں ہوگا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ احسان کرنے والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوأ الذی عملوا، وہ برے کام جو انہوں نے کیے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو بھی گئی تھی، جب میرے نبی کے پاس آ گئے تو اللہ نے ان کی غلطیوں کو دور کر دیا ہے۔ ایک بڑی پیاری بات عرض کروں سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ آپ تائید کریں گے کہ بات ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ میں جب بھی اپنے والد کا ذکر کرتا ہوں ان کی نیکیاں ہی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں جی، انہوں نے مسجد بنائی اپنے گاؤں میں جی، انہوں نے مدرسہ بنایا۔ کیا میرے والد صاحب معصوم تھے؟ بولو نہیں، معصوم تو نہیں تھے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ گیا بھائی مولوی صاحب تیرے والد صاحب معصوم تو نہیں تھے، ہمیشہ ان کی نیکیاں بیان کرتے رہتے ہو، کبھی بندوں کو اکٹھا کر کے والد صاحب کی برائیاں بھی بیان کرو۔ معصوم تو نہیں تھے نا، ان کے اندر غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، آپ کے علم میں بھی ہوئی ہوں گی۔ کہتے لوگوں نے اکٹھا کرو، دسو میرے والد صاحب میں یہ قصور تھا، یہ قصور تھا، یہ قصور تھا۔ اگر میں یہ بیان کروں اور بندہ نے کہا کتنا بے غیرت ہے، والد کو فوت ہوئے 7 سال ہو گئے اور یہ آج والد کی وہ غلطیاں گنی ان کے لوگوں کو بتا رہا ہے جی، ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہوگا نا، کتنا بے وقوف بے غیرت آدمی ہے یار۔ میرے بھائی، میرے والد صاحب کی غلطیاں اللہ معاف کرے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی ہوئی میرے والد کے بارے میں کہ میں نے معاف کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان غلطیوں کو ذکر بھی نہیں کرتا اور میں بیان بھی نہیں کرتا اور بخشش کی دعا بھی کرتا ہوں۔ میرے نبی کے صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں اللہ نے مغفرت کی نازل کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی آیت ہم پڑھ لیو، کفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے وہ برائیاں جو انہوں نے کی ہیں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، میرے والد صاحب کو 6 سال ہوئی ہیں، صحابہ کو 1400 سال گزر گئے ہیں۔ میرے والد صاحب کی تائید میں قرآن کی آیت کوئی نہیں اور صحابہ کی تائید میں قرآن کی سینکڑوں آیتیں موجود ہیں۔ میں اپنے والد کی برائیاں بیان نہیں کرتا اور کرنی بھی نہیں چاہیے، تو میں صحابہ اکرام کی برائیوں کو کیوں بیان کرتا ہوں؟ کیا نبی کے شاگرد لاوارث رہ گئے ہیں؟ صدیوں بعد جو اٹھے میرے نبی کے شاگردوں پہ گز گز کی زبانیں نکال کے بولنا شروع کر دیں۔ اس لیے روکو اپنی زبانوں کو، خدا را روکو اپنے قلم کو۔ جو میرے نبی کے اوپر ایمان لائے اور نبوت کی محفل میں آئے، رب نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا ہے اور رب نے کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے کہا میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو درجوں میں برابر مانو، واقعی ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جن کے ایمان کو اللہ کے نبی نے مان لیا اور رب نے مان لیا، میں اور آپ کون ہوتے صدیوں بعد ان کی غلطیاں نکال کر ان پہ اعتراض کرنے والے۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں، آج ہم سارے نیک بن جائیں، وعدہ کریں میرے سمیت بھائی آئندہ جی کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، رشوت نہیں کھائے گا، فلاں فلاں، سارے برائیاں چھوڑ دے، تسمیہ لے لیں، اللہ ذکر اذکار بہت پاک دامن بن جائیں، ہم صحابی بن جائیں گے؟
بولو کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اعمال سے نہیں بنتا، جتنا مرضی عمل کر لے۔ یہاں پہ ایسے بندے بھی ہوں گے جنہوں نے شاید 10 20 حج کیے ہوں، الحاج ہوں، اور صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ایک حج بھی نہیں کیا، تو کیا یہ الحاج صاحب اس صحابی کی شان کو پہنچ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ صحابی حج سے نہیں بنتا، حج سے حاجی بن جائے گا، نماز سے نمازی بن جائے گا، لیکن حاجی صاحب صحابی صاحب نہیں بن سکتا، نمازی صاحب صحابی نہیں بن سکتا، نمازی حاجی بن جائے گا لیکن صحابی نہیں بنے گا۔ صحابی وہی بنے گا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گیا ہوگا، جس کے پاس وہ آنکھیں ہوں جن آنکھوں نے نبوت کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی ہے۔ جس کے پاس وہ آنکھیں نہیں جنہوں نے نبوت کا دیدار کیا ہے، وہ صحابی نہیں، چاہے لاکھ نمازیں پڑھے، چاہے سینکڑوں دفعہ حج کرے۔ جب اعمال سے صحابی بنتا نہیں ہے، تجھے کس نے کہا صحابہ کے اعمال چھیڑ کے بیٹھ جا؟ تجھے کس نے کہا صحابہ کے اعمال کو اپنے بحث کا موضوع بنا کے بیٹھ جا؟ یہ تو تب تو اعتراض کرے نا کہ وہ اعمال سے صحابی بنے ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اعمال سے صحابی نہیں بنتا، صحابی نبوت کی صحبت سے بنتا ہے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، پہاڑوں کے بیچ میں لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بکریاں چرانے والا ایک چرواہا پوچھتا ہے کون لوگ ہیں؟ کہا جی مسلمان ہیں۔ وہ بکریاں چھوڑ کے آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضور کے روب کی وجہ سے تھوڑا کپ کپانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ کے بندے ڈرتا کیوں ہے؟ میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح تھوڑا ہی ہوں، میں اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی چبایا کرتی تھی۔ کچھ بات کہو، کھل کے بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ایسے دیکھتا ہے حضور کو اور پھر دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا میں کیا کہوں، اللہ نے آپ کو کیسا حسن دیا ہے، میرا رنگ تو بڑا کالا سیاہ ہے، میں تو حسین نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا۔ حضور سن کے مسکرا دیے۔ حضور فرمایا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی حسن دے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر کہہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان قبول کرے گا نا کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، رب تجھے حسن بھی عطا کرے گا، جنت بھی عطا کرے گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، ہاتھ آگے بڑھایا نبی پاک نے، اس نے نبوت کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا ہو، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جہاد کی صفیں تیار ہیں، تلوار لے اور تو بھی شامل ہو جا مسلمانوں کے لشکر میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، تلوار لی، یہ جا اور وہ جا، شہید ہو گیا۔ ادھر صحابی بنا، ادھر روزہ ایک نہیں رکھا، نماز بھی ابھی کوئی نہیں پڑھی، حج بھی کوئی نہیں کیا، زکوٰۃ صدقہ ایک پیسہ نہیں دیا، اور شہید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی میت کو دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میت کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا بڑا تھوڑا ٹائم اسلام میں گزارا ہے، بڑے اونچے درجے پا گیا ہے، رب نے اس کے رنگ کو بھی حسین کر دیا ہے، اور جنت کی حوریں بھی اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ آج کے مولوی صاحب، آج کے حاجی صاحب اس کی شان کو پہنچ سکتے ہیں؟ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے قدموں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ لاکھ نمازیں پڑھی ہیں، کیوں؟ اس نے نبوت کی زیارت کی ہے، اس نے کلمہ میرے نبی سے سیکھا ہے۔ اعمال میں ہم بڑے ہیں لیکن درجے میں نہیں پہنچ سکتے، تو اعمال سے نہیں صحابی بنتا نا، یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ اعمال سے صحابی بنتا تو وہ بندہ بنتا جو کہتا جی میرا 50واں حج ہے، بھائی بڑے عمل کیے جا تم صحابی ہوگا، نہیں، یہ 50 حج کر لے، 70 حج کر لے، اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس نے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ تو نہ صحابی پہ زبان درازی کرنے والوں کی بات کو سنو، نہ ان کی بات میں شامل ہو،
اور نہ کبھی سوچو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کی بدبختی قسمت میں آ جاتی ہے، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے نا، وہ ان کو ان کاموں میں ڈال دیتا ہے، بھائی چلو یہ لگے رہو جی، ان کی غلطیاں نکالتے رہو۔ غلطیاں اپنی نکالو اگر نکال سکتے ہو تو۔ اللہ اکبر۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان کے وہ برے کام جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دے ان کے اجر اس سے اچھے جو وہ کرتے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ، بہت پیارا جملہ ہے جی، بہت پیارا جملہ ہے جی، توجہ ایسا حضرات کی جھوم جاؤ گے۔ سنیے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر تم کسی اور پہ امید لگائے بیٹھے ہو، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا جو تم کہیں اور جا کے وہ کام کروانا چاہتے ہو؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا نہیں اللہ کافی ہونے والا اپنے بندے کو؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ تجھے ڈراتے ہیں ان سے جو رب کے علاوہ ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اس جملے کے تحت تفسیر بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صفت ناصریت میں کامل ہے، یعنی مدد کرنے میں اللہ کامل ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا میں بادشاہ میں تیرے نال ہاں، لیکن موقع ہے تو کر کچھ نہیں سکتے بیچارے۔ اللہ تعالیٰ صفت ناصریت یعنی مدد کرنے میں اللہ کامل ہے۔ نمبر دو، عبد خاص منصوریت کے قابل ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، عبد خاص سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خاص منصوریت کے قابل ہے۔ اللہ ناصر یعنی مدد کرنے میں کامل ہے، اور محمد مصطفیٰ مدد کے قابل ہیں، ان کی جانی چاہیے۔ اور نمبر تین، معبودان باطلہ قدرت نصرت سے عاطل ہیں، یعنی معطل ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر معلوم ہوا جب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدد ہے، وہ کیوں کسی اور سے ڈراتے ہیں؟ میرے محبوب تجھے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ اس لیے فرمایا وہ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ جی اللہ ہے یا نہیں؟ بولو۔ اللہ فرماتے ہیں عقلی دلیل، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اس عقلی دلیل کو کہتے ہیں جی، یہ وہ عقلی دلیل ہے علی سبیل الاعتراف من الخصم، کہ جس کو منکر مشرک کافر بھی ماننے پر مجبور ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ سب کہیں گے کس نے کیا جی؟ یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ذرا جلدی چلے جائے کرو، پھر میں کہتا ہوں تب اٹھتے ہو، اپنے آپ ہی جب گڑبڑ کرے اٹھ جائے گا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے کیا۔ قل، آپ فرما دیجئے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے یہ بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی تکلیف کا، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ دور کر سکتے اللہ کی تکلیف کو؟
اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ پوچھو، ادھر تو نہیں گڑبڑ تار کسی کے نیچے تو نہیں آئی ہوئی، اس وہاں سے دباؤ اس کو، بورڈ میں اس کو دباؤ، بورڈ کدھر ہے؟ کدھر کتنے؟ ہاں بورڈ ادھر نہیں رکھنا ہے، بورڈ پر، بورڈ ادھر سائڈ پہ رکھو، بورڈ پیچھے لے جاؤ ادھر، وہاں پہ اٹھا کے ادھر لے جاؤ، اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، اب لگاؤ، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو گیا جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے۔ قُلْ، آپ فرما دیجئے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے یہ بتاؤ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ ارادہ کرے مجھے تکلیف دینے کا، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي، تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں اللہ کی تکلیف کو؟ بولو جی، کو کر سکتا ہے؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ ارادہ کرے رحمت کا، الہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دے مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے؟ قل، آپ فرما دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، تم بھی کرتے رہو میں بھی کرتا ہوں، اگر نہیں مانتے ہو تو فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اتر پڑے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب۔ اس لیے دلیل وحی، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اس لفظ پہ ذرا روک کے غور کرو، کتاب کو نازل کیا کس کے لیے کیا ہے جی؟ نازل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو سنائیے، ان لوگوں کو سمجھائیے، ان لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچائیے، یہ کتاب لوگوں کے لیے۔ بعض لوگوں نے اتنا لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، قرآن سے دور کیا ہوا ہے، چاہتا توڑے، بس سیدھی گل نہیں سمجھ آئی، زندگی گزر گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برے صغیر کے اندر قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو شروع کیا ہے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا، کافر ہو گیا جی، قرآن عربی چاہتے نہ فارسی تو اردو کر دیتا، نعوذ باللہ، حالانکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کو، نہیں فارسی اور اردو میں کر دیا، لیکن ان کی محنتیں ہیں کہ آج ہم جیسے نالائق بھی قرآن کھول کر بیٹھے۔ بہرحال فرمایا، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا، فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو ہدایت حاصل کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے حاصل کرے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہو گیا فإنما یضل علیہا، بے شک اس کی گمراہی بھی اسی پر آئے گی، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ اس پر کوئی داروغہ نہیں ہیں۔ وکیل کا معنی جس کی ذمہ داری ہو، وہ وکیل صاحب کو آپ وکیل کر دیے نا تو کیس آپ نے ہمیں پورا کر کے ہی دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، میری آیتیں اگر آپ نے پہنچا دی ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین، الحمدللہ۔